ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی مریض کے لیے اپنے گھر میں تعویذ بنا رہے تھے، تو ان کو تعویذ بناتے ہوئے کسی بے دین ملحد نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تعویذ وغیرہ کوئی اثر نہیں کرتے، لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا، ان کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سنی ان بزرگ نے تو انہوں نے اس ملحد بے دین سے کہا، الو کا پٹھا، گدھا، کتا۔ یہ لفظ کہنے کے بعد میں وہ بزرگ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے، تعویذ بنانے لگے۔ اتنا جب اس آدمی نے سنا تو وہ غصے میں غضبناک ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا، تم نے مجھے کتا کہا، تم نے مجھے گدھا کہا۔ بہت غصے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں ان بزرگوں نے کہا، آپ اتنا غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف 3 جانوروں کا نام لیا، الو کا نام لیا، گدھے کا نام لیا، کتے کا نام لیا، آپ اتنا غصے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ غصے ہونے کی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا، اچھا آپ کو یہ لگتا غصے ہونے کی بات نہیں ہے؟ آپ نے مجھ کو کتا کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، مجھ کو الو کہہ دیا، یہ غصے ہونے کی بات نہیں ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آپ کے دل پہ اثر کر سکتی ہے، جب یہ جانور آپ کے دل پہ اثر کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام انسان کے دل پر کام نہیں کر سکتا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک مریض کو صحیح نہیں کر سکتا؟ ایک پریشان کو صحیح نہیں کر سکتا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اگر پاگل نبی کا نام لے لیں تو وہ صحیح ہو جائیں، اگر بیماروں کے گلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر ٹانگ دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے، لیکن یہ کہہ رہا کہ ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تعویذ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ملحد تھا، بے دین تھا، جانتا کچھ نہیں تھا۔ اب ایسے ان بزرگوں کو جب کہا تو انہوں نے بڑا شاندار اس کو جواب دیا کہ جب ایک جانور کا نام آپ کے دل پر اثر کر سکتا ہے تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکتا؟ جس کے صدقے میں اللہ نے جانوروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، کہ ان کا نام تمہارے دل پر اثر نہیں کر سکتا؟ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری آنکھیں اندھی ہیں، میری آنکھوں کو آپ روشن کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کو روشنی دے دے، مجھے دیکھنے لگے۔ حضور نے کہا، اچھا صرف دعا کہلانا چاہتے ہو؟ تو کہا، جی حضور، آپ میرے لیے بس دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اچھے طریقے سے وضو کر اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ تو اس شخص نے وضو کیا اور اس کے بعد نفل پڑھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جب تو پڑھ لے تو اس کے بعد میں ایک دعا پڑھ لینا۔ حضور نے جو دعا بتلائی تھی وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے پروردگار عالم، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں، یا رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کو وسیلہ بناتا ہوں کہ میری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں تو مجھ کو ان آنکھوں میں روشنی دے دے۔ قسم خدا کی اتنا جملہ کہنا تھا، وہ کوئی جملہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد کے صدقے میں اس کو روشنی عطا کر دی۔ تو یہاں پر جب محمد کے نام کے وسیلے سے کسی کو روشنی مل سکتی ہے تو کیا نام محمد اگر کسی کے گلے میں ٹانگ دیا جائے تو اس کو شفا نہیں مل سکتی؟